السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ جو شخص نماز کی حفاظت کرے تو نماز اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگی اور حساب کے وقت حجت ہوگی اور نجات کا باعث ہوگی، اور جو شخص اس کی حفاظت نہ کرے گا تو اس کے لیے قیامت کے دن نہ نور ہوگا، نہ حساب کتاب کے وقت حجت ہوگی اور نہ ہی نجات کا ذریعہ ہوگی۔ اور ایسے شخص کا حشر قیامت کے دن قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف جیسے سرکش اور نافرمان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ آج کل کے لوگ جو نماز کی پابندی نہیں کرتے، وہ یا تو مال اور دولت کی وجہ سے، یا عہدہ اور ملازمت کی وجہ سے، یا تجارت اور بیوپار کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو مال اور دولت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا وہ قیامت کے دن قارون کے ساتھ ہوگا، والعیاذ باللہ۔ جہاں اس کا ٹھکانہ ہوگا اس بے نمازی کا ٹھکانہ بھی وہی ہوگا۔ جیسے آج کل کے بڑے بڑے مالدار، کوٹھیوں اور بنگلوں کے مالک، جاگیردار اور صنعتکار، اور وہ جو اپنے ملک و سلطنت کی مشغولیت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا وہ فرعون کے ساتھ ہوگا۔ جو اس کا انجام ہوگا وہی اس بے نمازی کا انجام ہوگا۔ جیسے آج کل کے بادشاہ، حکمران اور حکام وغیرہ کا حال ہے، اور جو اپنی وزارت اور ملازمت کی وجہ سے نماز سے غافل رہا اور میں وہ حامان کے ساتھ ہوگا۔ جو حشر اس حامان کا ہوگا وہی اس کا بھی ہوگا۔ جیسا کہ آج کل کے اکثر وزراء، عہدیدار اور بڑے بڑے ملازم ہیں، اور جس نے اپنی تجارت یا سوداگری کی وجہ سے نماز سے غفلت برتی تو وہ ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ جو اس کا انجام ہوگا وہی اس بے نمازی کا ہوگا۔ نماز چھوڑنے اور اس سے غفلت برتنے والوں کے لیے کتنی خوف کی بات ہے کہ ان کا حشر قارون، فرعون، حامان اور ابی ابن خلف جیسے خدا کے دشمنوں کے ساتھ ہوگا۔ معزز سامعین، یہ نہایت ہی خطرناک مقام ہے، اس لیے ہر ایک مسلمان کو خواب غفلت سے بیدار ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا کی یہ زندگی مستعار ہے، چند دنوں کی ہے، اور اس زندگی کے اختتام پر قیامت میں سب سے پہلے پرسش اور سوال نماز ہی کے متعلق ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔